السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، 11 رجب 30 عام الفیل حضرت فاطمہ بنت اسد پہ جب ولادت کے اثرات نمودار ہوتے ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتی ہیں۔ خانہ کعبہ کی طرف آ کے طواف خانہ کعبہ کرتی ہیں اور پھر دیوار خانہ کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے کچھ اس طرح سے سخن کرتی ہیں اور کہتی ہیں، اے پروردگار عالم، میں تم پر اور تمہاری بھیجی ہوئی تمام کتابوں پر اور تم پر اور تمہارے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پہ یقین رکھتی ہوں۔ میں حضرت ابراہیم کے سخن پہ یقین رکھتی ہوں، ان کے دین پہ یقین رکھتی ہوں۔ اے پروردگار، تمہیں واسطہ ہے اس کا کہ جس نے پہلی دفعہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس بچے کا کہ جو میرے شکم میں ہے اور مجھ سے گفتگو کرتا ہے، اس حالت کو میرے اوپر آسان فرما دے۔ بس یہ دعا کرنی تھی کہ آہستہ آہستہ سے خانہ کعبہ کی دیوار شگاف ہونا شروع ہوئی اور حضرت فاطمہ بنت اسد اس کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ واقعہ جب ہوا تو اس واقعے کو حضرت عباس ابن مطلب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور ان کے ساتھ کچھ اور افراد بھی تھے جو یہ واقعہ دیکھ رہے تھے۔ حضرت عباس ابن مطلب کہتے ہیں کہ میں جلدی گیا کہ میں فاطمہ بنت اسد کو خانہ کعبہ سے نکالوں۔ جب تک میں پہنچا دیوار واپس جڑ چکی تھی، اور پھر میں نے یہ خبر اطراف میں سارے لوگوں کو دی اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بھی بتایا کہ آپ کی زوجہ جو ہے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو چکی ہیں اور خانہ کعبہ کی دیوار واپس جڑ چکی ہے۔ بعد وہ چابی لائی گئی اور کوشش کی گئی کہ دروازے کو کھول کر حضرت فاطمہ بنت اسد کو باہر نکالا جائے، لیکن جتنی بھی کوششیں کی گئیں اصلاً تالا نہ کھلا کیونکہ اذن خدا نہ تھا، دروازہ نہ کھلا، حتیٰ کہ 3 دن گزر گئے اور ہر جگہ سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اطراف کے سارے لوگ جمع ہو گئے، خانہ کعبہ کے اطراف میں جتنے بھی گاؤں تھے، جتنے بھی لوگ تھے، سارے جمع ہو گئے اور کہا جاتا ہے کہ مکے کے تمام افراد ادھر جمع ہو گئے۔ جب 13 رجب ہوئی، اذن خدا سے دروازہ کھل گیا اور حضرت فاطمہ بنت اسد جب باہر آ رہی تھی تو ان کی آغوش میں ایک بچہ تھا کہ جس سے نور نمودار ہو رہا تھا، یعنی امامت کو آغوش میں لے کے حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہے 13 رجب کو خانہ کعبہ سے باہر آئیں۔ جب خانہ کعبہ سے باہر آ رہی تھیں تو حضرت ابو طالب نے رسول خدا سے فرمایا کہ آپ آگے بڑھ کے اس بچے کو لے لیں، اور پھر رسول خدا نے اس بچے کو اپنی آغوش میں لیا اور فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ 3 دن سے نہ انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں، نہ ہی کچھ کھایا پیا ہے، یعنی نہ ہی کچھ نوش کیا ہے۔ رسول خدا نے اس بچے کو جب اپنی آغوش میں لیا تو جب امامت نبوت کی آغوش میں آئی تو مسکرائی اور آنکھیں کھولی، اور پہلا جو چہرہ امام علی علیہ السلام نے دیکھا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ پہلا دیدار، یہ آنکھیں بند کی ہوئی تھیں کہ پہلا اگر دنیا میں آ کر کسی کا دیدار کرنا ہے، کسی کو دیکھنا ہے تو وہ فقط نبی خدا، رسول خدا ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو پہلی چیز مولا علی علیہ السلام نے نوش کی وہ آب دہن رسول خدا تھا۔ رسول خدا نے اپنی زبان مولا علی علیہ السلام کے منہ میں دے دی اور انہوں نے نوش فرمائی اور آب دہن نوش فرمایا۔ اور اس کے بعد جب بچہ لے کے یہ لوگ جانے لگے تو پھر وہاں کے بزرگ شخصیات، یعنی یہودیوں کے پادری اور عیسائیت کے پادری اور وہاں کے بزرگ سارے جمع ہوئے اور کہا کہ ایسے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں یہاں کی روایت کیا ہے کہ ہم جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس پتھر پہ لٹا دیتے ہیں کہ جہاں پہ وہ ایک بڑا سا سانپ اژدہا آتا ہے اور وہ اگر اس بچے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حلال زادہ نہیں ہے، اور اگر نقصان نہیں پہنچاتا تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ یعنی صحیح ہے اور حلال ہے۔ اس طرح سے رسول خدا نے آگے بڑھ کے امام علی علیہ السلام کو اس پتھر پہ لٹا دیا، اس بچے کو، امامت کو پتھر پہ لٹا دیا۔ اور پھر کیا دیکھتے ہیں لوگ کہ وہ اژدہا جب امام علی علیہ السلام کے قریب آتا ہے، امام علی علیہ السلام اپنے ننھے ہاتھوں سے ایک
ہاتھ اس کے ایک منہ کی طرف ڈالتے ہیں اور دوسرا ہاتھ اس کے یعنی دوسری طرف ڈالتے ہیں اور اس اژدہا کو اس طرح سے چیر پھاڑ دیتے ہیں کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کے گر جاتا ہے۔ جس اژدہا پہ ان لوگوں کو فخر تھا وہ 2 ٹکڑے ہو گیا امامت کے ہاتھوں، اور پھر رسول خدا نے امام علی علیہ السلام کو اٹھایا اور واپس چلنے لگے، تو وہ جو بزرگ شخصیات تھیں کہنے لگیں کہ یہ تو آپ نے ہماری کسوٹی ہی توڑ دی، ہم کیسے پرکھیں گے اب کہ جو اس بچے نے تو کسوٹی ہی توڑ دی، اب ہم کیسے پرکھیں گے کہ حلال زادہ کون ہے اور حرامی کون ہے۔ تو رسول خدا مسکرائے اور کہا کہ اب حلالی اور حرامی کا پتہ ایسے ہی چلے گا کہ جب آپ دیکھیں گے کہ جو گفتگوی علی کے سننے پر خوش ہوتا ہو، جو علی کا ذکر سننے پہ خوش ہوتا ہو، جو علی کا چہرہ دیکھ کے اس کی عبادت کرتا ہو، وہ حلال زادہ ہے۔ جو علی سے بغض رکھتا ہو، نفرت کرتا ہو، یعنی سمجھ جائیں کہ وہ حلال زادہ نہیں ہے۔ بہرحال بات یہی تمام نہیں ہوتی، ہوتا یوں ہے کہ پورے اس علاقے میں اطراف میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ آواز بلند کرنے لگتے ہیں، کیونکہ عربی میں جو ہے سانپ کو، اژدہا کو حیا کہا جاتا ہے، اور حیا درا کہا جاتا ہے، یعنی کسی کو مار دینا، 2 ٹکڑے کر دینا یا ختم کر دینا، دھکا دے دینا، مار دینا، 2 ٹکڑے کر دینا۔ لوگ کہنے لگے حیا درا، یعنی حیا مر گیا اس سانپ کے لیے کہ یہ سانپ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حیا درا آسمان میں گونج کے ایسے لگنے لگا کہ سب کہہ رہے ہیں حیدرا۔ اور پھر حضرت فاطمہ بنت اسد اپنے بچے کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہتی ہیں یہ میرا بچہ حیدر ہے، یعنی اللہ کا شیر ہے، اور جس نے اس اژدہا کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔